کل بتا چکا ہوں کہ ناظم رحمت اللہ علیہ معتزلہ، خوارج اور باطل فرقے جو اللہ رب العزت کی بعض صفات سے انکار کرتے ہیں، ان کے رد کے طور پر حیات، علم، قدرت، ارادہ، یہ 4 صفات جو اصل الاصول ہیں، ان کے ساتھ توحید، سمیع، بصیر، کلام، ارادہ، ان صفات کو بھی اللہ رب العزت کے لیے ثابت فرما رہے ہیں تاکہ ان باطل فرقوں کا رد ہو جائے اور ان کا خیال غلط ثابت ہو کہ یہ صفات بھی اللہ رب العزت کی قدیم ہے، ازلی ہیں، ذاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ اور فعلیہ، اس پہ جب آدمی تھوڑا سا علم میں بالغ ہو جائے تو پھر ان صفات کی تشریح اور ان کی گہرائی میں ان کو سمجھنا چاہیے۔ عقائد اسلام ایک کتاب میں نے لکھی ہے اور اس میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ایک میں نے عربی میں لکھی اختصار کے ساتھ، اور دوسری جو ہے وہ اردو میں لکھی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ بہرحال چھپ نہیں سکی ہیں، تو اس سلسلے میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اور درس نظامی میں بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، قصیدہ رائیہ کا۔ فرماتے احمد وهو اہل الحمد معتمدا علیہ متصما به ومنتصرا۔ احمد، میں اس اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ وہو اہل الحمد، اور وہ حمد ہی کا مستحق ہے۔ معتمداً، اس حال میں کہ میں اس پر اعتماد کرنے والا ہوں، بھروسہ کرنے والا ہوں، علیہ، اس پر، متصما بھی، اس کی حفاظت میں آنے والا ہوں، اعتصام اختیار کرنے، ومنتصرا، اور اس سے نصرت چاہنے والا، مدد چاہنے والا۔ ثم الصلاة على محمد وعلى شياعه ابدا تندى ندات وطيرا۔ پھر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ثم الصلاة على محمد، اللہ کی رحمتیں ہوں، ہر خیر، ہر بلائی کی دعا، صلاۃ مومنوں کی طرف سے۔ وعلی شیاعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر، اشیاعہ ای متبع، تابعداری پیروی کرنے والوں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ایسی بارشیں نازل کرتی رہیں وہ صلاۃ، وہ درود کہ تندا ندن عطرا، تندا، نازل کرتی رہیں ایسی بارشیں، یمطر، مطر، ندن عطرا، جو عطر کی طرح مہکنے والی، خوشبو والی۔
نبی علیہ السلام پر، آپ کے متبعین پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سارے مسلمان اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تنداندن ای تبخل بللا، تمطر مطر یمطر، سمع سے تمطر برسائیں، برسنا، تندا برسائیں، اشیاعی متبعین، عطرا ای تمطر عطرا، عطر طیب، خوشبو، وهو آل الحمد، احمدہ سے مفعول واقع ہوگا، یا اب ہم احمدہ سے مفعول سے حال واقع ہوگا، احمدہ کے مفعول سے، معتمدن، معتصمن، منتصرن، یہ تینوں جو ہے وہ حمد کے فاعل سے حال واقع ہو رہے ہیں۔ اعتصام، انتصار، اعتماد، معتمدن، معتصما، منتصرا۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، لیکن ان کے وہ الفاظ جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ان میں معنی کریں تو آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ اس حال میں کہ بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا ہوں صلی اللہ، معتمدن، معتصمن بھی، اسی سے اعتصام، حفاظت چاہتا ہوں، عصمت، بچاؤ، منتصرا، نصرت، اسی کی مدد چاہنے والا۔ وبعد فالمستعان اللہ فی سبب یہدی الى سنن المرسوم مختصرا، بعد ای بعد الحمد والصلاة، حمد و صلاۃ کے بعد، فالمستعان اللہ، پس استعانت، مدد اللہ ہی کی چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، فی سبب، ہر اس سلسلہ میں کہ یہدی الی سنن المرسوم، ان اسباب میں اللہ رب العزت ہی کی مدد چاہی جاتی ہے کہ اللہ مدد عطا فرما دے، کہ یہدی الی سنن المرسوم، جو پہنچا دے، رہنمائی کر دے، سنن طریقہ، مرسوم رسم عثمانی، عثمانی رسم کا جو طریق ہے اس تک پہنچا دے، اس حال میں کہ مختصرا، مختصر بھی ہو۔ تو مصنف کو فرماتے ہیں کہ اللہ سے میں مدد چاہتا ہوں کہ رسم عثمانی جو سنت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی موجودگی آپ کے امر و املا سے ثابت ہے، توقیفی ہے، تو اس کی رہنمائی اللہ رب العزت فرما دیں، میں اس کو من و عن اسی طریق پہ جو ہے بیان کر دوں۔ علق علائقہ اول العلائق اذ خیر القرون اقاموا اصلہ وزرا۔ علق، الشیء النفیس، عمدہ ترین چیز، علق،
علائقہ مفرد ہے، ای تعلقہ، علاقہ تعلق ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی وابستگی، اس سے تعلق قائم کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو حاصل کرنا، اس کا ضبط کرنا۔ اول العلائق، یہ جمع لائے ہیں، علاقہ کی جمع ہے، مشاغل جن کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے ان میں بہترین مشغلہ ہے، مشاغل میں بہترین مشغلہ ہے۔ کیوں؟ کہ جن چیزوں کی طرف قلبی رجحان ہوتا ہے ان میں رسم عثمانی ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف رجحان اعلیٰ قسم کا مشغلہ ہے، مصروفیت ہے، کہ خیر القرون میں یہ قائم کی گئی ہے۔ تو خیر القرون کے لفظ سے متفقن حدیث جو آئی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، میرے تابعین کا، میرے تبع تابعین کا، یہ خیر کا زمانہ ہے۔ وزرا الجبل، پہاڑ جس میں پناہ لی جاتی ہے، اس میں درے ہوتے ہیں، اس میں چھپی ہوئی جگہیں ہوتی ہیں، تو پناہ حاصل کرنے کے لیے رسم عثمانی کہ جس کی جمع صدیقی دور میں ہوئی، پھر اس کے بعد عثمانی دور میں ہوئی، اور سارے صحابہ کرام کے اجماع سے ہوئی، یہ ایک نفیس اور عمدہ علم ہے، اور اس سے تعلق قائم کرنا جو ہے یہ ایک بہترین مشغلہ ہے۔ علم رسم نفیس چیز ہے، اس سے تعلق سب تعلقات سے اعلیٰ و ارفع ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام جو خیر القرون تھے انہوں نے اس کی اصل قائم کی ہے، اس حال میں کہ صحابہ کرام تمام کے تمام امور میں جائے پناہ تھے۔ وزارہ وآخر، ہاں بھائی کون پڑھے گا؟